نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں. واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید، آیت نمبر 41. وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے. ویوم نبعث من کل امۃ شہیدا، جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید. کون ہوگا وہ؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6. سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا، اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. اب یہ جواب دہ ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں تھے. نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا. کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ گار دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں، وہ اللہ کے ولی ہیں. یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا. تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہے وہ شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں. فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں. فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تم جھوٹے ہو. والقوا الى الله يومئذ السلام، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے، ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے، وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے، اور وہ کفارہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضل عنہم، وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا، لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بما کانوا یفسدون، بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اس راستے پر جانے سے روکتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، دوبارہ دیکھیے آ گیا. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں. یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد شہید گواہ، اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے. تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. لقد ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی. اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے، میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا. باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے. یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا. تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا. یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے. اسی لیے جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو 19ویں رکوع میں شروع ہو گئی بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ ساری ذمہ داریاں ہیں. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، وضاحت کرتے ہوئی ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. وہدی ورحمۃ، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت. وبشریٰ للمسلمین، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے. یہ آیت جب آ رہی ہے، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعے کے خطبے